بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاشرہن بالمعروف، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے پروردگار عالم ان تمام لوگوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری مسئلے کی وضاحت غور سے سنیے گا حضرات۔ آج کا جو دن ہے 18 ذی الحجہ، یہ وصال کا دن ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد مصطفیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج ہی کی تاریخ 18 ذی الحجہ کو آپ کا وصال ہوا تھا، تو آپ اپنے اپنے حیثیت کے مطابق اپنے گھروں پر ان کے نام کی فاتحہ ضرور دلائیں۔ مگر ابھی کچھ سالوں سے ایک نیا فتنہ اٹھا ہے جسے 18 ذی الحجہ کو یوم غدیر خم کے نام سے منایا جاتا ہے۔ غدیر خم شیعوں کا منایا ہوا دن، شیعہ لوگ اس دن کو اس لیے مناتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے تشریف لائے تھے، جب حج کر کے سرکار واپس آ رہے تھے مکہ سے، تو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے خم کا۔ اسی جگہ پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولائے کائنات کا ہاتھ پکڑا تھا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ یہ حدیث ہم مانتے ہیں، اس حدیث پر ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے۔ لیکن شیعوں نے 18 ذی الحج کو یہ عید غدیر خم منا کر لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی۔ عید غدیر خم کا نام دے کر اصل میں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوشی مناتے ہیں۔ وہ شیعہ لوگ حضرت عثمان غنی کی شہادت پر خوشی منانے کے لیے عید غدیر خم کا نام دے کر، حالانکہ جو عید غدیر خم کے موقع پر سرکار نے مولائے کائنات کا ہاتھ پکڑ کر جو اعلان کیا تھا اس پر ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے، لیکن اس 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت کو خوشی میں بدلنے کر عید غدیر خم کا نام لے کر آج ہمارے کچھ نوجوان کم علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر، کل سے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں نے عید غدیر خم کے اسٹیٹس لگائے۔ کسی نے یہ اسٹیٹس نہیں لگایا کہ یوم وصال عثمان غنی ہے تو اپنے گھر پہ فاتحہ بھی کریں۔ تو یہ بات آپ خیال رکھیں، عید غدیر خم، ہمارے پاس عیدوں کی کمی کیا ہے، تہواروں کی کمی کیا ہے؟ اس لیے ادھر ادھر کے تہوار میں نہ جائیں، وہی تہوار منائیں، وہی عید منائیں جو شریعت کے اصول کے مطابق ہو۔ اب آ جائیے ہمارے موضوع پر۔ پچھلے کئی جمعہ سے میں ادب اور اس کے تقاضے
اس کی اہمیت کیا ہے، کن کن لوگوں کا کس طرح سے ادب کرنا ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا تھا۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بھی ادب پر ہے، اور وہ ادب آج انسان شادی کرنے کے بعد اچھا بھلا گھر نا اتفاقی کی بنیاد پر، ایک دوسرے کے ساتھ زبان درازی کی بنیاد پر انسان شادی تو کرتا ہے، لیکن شادی کرنے کے بعد مولانا شادی تو کی پن سکون نہیں ملا، جبکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جب تم نے نکاح کیا ہے تو رب فرماتا ہے کہ تم کو ایک دوسرے سے، تم کو تمہاری بیوی سے، بیوی سے تم کو اس کے شوہر سے، اللہ فرماتا ہے تمہیں سکون ملنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے ہم نے نکاح میں سکون کو رکھا ہے، لیکن آج نکاح کے بعد انسان کو سکون نہیں ملتا۔ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام ایک اٹل قانون ہے۔ اگر انسان اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر اس کے سارے قانون پر عمل کرتا ہے تو پھر کامیاب ہوتا ہے، مکمل ضابطے پر عمل کرتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے۔ اب اسلام کا نظام دیکھیں، آج ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ بیوی پر شوہر کے کیا حق ہیں، بیوی پر شوہر کے کیا حق ہیں۔ آج مجھے یہ بتانا ہے کہ شوہروں پر بھی بیویوں کے کچھ حق ہیں۔ آج میری بات سن کر کچھ لوگ کہیں گے مولانا آج کیسی بات کرتے ہیں، آج شوہروں کو لپیٹ ڈالا۔ شوہروں کو لپیٹنے کی ضرورت یہ ہے کہ آج ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے، عورتوں کے کیا کیا حق ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ پڑھا، کبھی ہم نے یہ سوچا، کبھی کسی عالم کے پاس جا کر یہ بھی ہم نے پوچھا نکاح کرنے سے پہلے کہ میں نکاح کرنے تو جا رہا ہوں، شوہروں کے کیا حق ہیں عورتوں پر؟ کبھی جا کر اس کے بارے میں پوچھا؟ شوہروں کے بھی حقوق ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے مردوں کے عورتوں پر اسی طرح حق ہیں جس طرح عورتوں کے مردوں پر حق ہیں شرع کے مطابق۔ جیسے عورتوں کے حق ہیں اسی طرح شوہروں کے بھی حق ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ قرآن کی آیت۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ دونوں کے حق ہیں، ایک حق کی طرف ہم جا رہے ہیں، تھوڑی سی بات ادھر ادھر کی ہوتی تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو میری بات مانتی نہیں ہے، کیسی میری بیوی میری بات مانتی نہیں ہے، ہم ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہم نے اس کے کتنے حقوق کو ادا کیا ہے۔ یہ گھر اسی وقت جنت کا نمونہ بن سکتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے حق ادا کریں، جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں تو پھر وہ گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے۔ ایک حق ادا کرے اور دوسرا حق ادا نہ کرے۔ عورت جب نکاح ہو جاتا ہے تو شوہر پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کے نان و نفقہ کا خیال رکھے، اسے کھلانے پلانے کا خیال رکھے۔ صرف اسی حق کے بارے میں ہم غور کر لیں کہ اسلام نے شوہروں کو جو نان و نفقہ کا حکم دیا ہے کہ اس کو کھلانا پلانا اس کی ذمہ داری ہے، یہاں تک کہ سرکار نے ارشاد فرمایا جیسا شوہر کھائے ویسا ہی اپنی بیوی کو کھلائے، جیسا خود کھائے ویسا ہی اپنی بیوی کو کھلائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رات کو میں تو باہر جا کر تندوری کھاؤں اور گھر کے اندر دال روٹی کھائے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے تو باہر کھایا، ہم تو باہر دوستوں کے ساتھ کھا لیتے ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی تمہیں اس کو بھی کھلانا ہے۔ جب ایک دوسرے دونوں کا حق ادا کریں گے تو گھر کے اندر کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ حدیث سنیے، کونین کے والد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی نکاح کی۔ آج ہم نکاح میں کہہ دو دیتے نکاح سرکار کی سنت ہے، بے شک سنت ہے، لیکن سرکار نے نکاح کرنے کے بعد اپنی ازواج اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری کبھی اسے پڑھیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کاشان اقدس میں آئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ سرکار کی زوجہ ہیں، اور یہ وہ زوجہ ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بستر پر ہوتے تھے حضرت جبریل وحی لے کر نازل ہو جاتے تھے۔ محبوبہ رب العالمین ہے وہ محبوب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ محبوبہ محبوب رب العالمین، اتنی بڑی شان کہ ان کے بستر پر اللہ فرشتوں کو بھیجا کرتا تھا۔ حضرت جبریل قرآن کی آیتیں لے کر آیا کرتے تھے۔
سرکار اپنے کاشانہ اقدس میں آئے، غور سے سننا، سرکار جب اپنے کاشانہ اقدس میں آئے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں پانی کا کٹورا ہے اور پانی پی رہی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کاشانہ اقدس میں آتے ہی ام المومنین کو جب پانی پیتے ہوئے دیکھا تو سرکار نے پیار سے ارشاد فرمایا، اے حمیرہ۔ کیا پکار کے کہا؟ اے حمیرہ۔ نام تھا عائشہ۔ سرکار کبھی کبھی محبت سے پیار سے حضرت عائشہ کو حمیرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ بولنے میں نام کتنا اچھا لگتا ہے۔ پیار سے سرکار حضرت عائشہ کو حمیرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ اسی ایک بات کو دیکھ لیں، آج اگر ہماری بیوی کا نام عائشہ بھی ہو، کوئی دل پہ نہ لے، میں ایک بات بتا رہا ہوں، اگر ہماری بیوی کا نام عائشہ بھی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اے عائشوڑی ادھر آ۔ بولو، بولتے اس طرح کہ نہیں بولتے؟ ہم جو نام ہوتا ہے اس نام کو بھی رب فرماتا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ رب فرماتا ہے ایک دوسرے کو برے نام سے مت پکارا کرو، ایک دوسرے کو برے نام سے مت پکارا کرو۔ عائشہ نام ہے، ہم بدل دیتے ہیں۔ نام ہوتا ہے عمران اور ہم بدل دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو اتنے بے باک ہو جاتے ہیں کہ نام ہوتا ہے محمد اور اس کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں آئے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو پانی پیتے ہوئے دیکھا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے حمیرہ، پانی پی رہی ہو، تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی بچا کے رکھنا، تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی بچا کے رکھنا۔ ام المومنین نے پانی پیا، جو پانی بچا وہ رکھ دیا۔ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ہاتھ سے وہی کٹورا لیا اپنے ہاتھ میں، اور کٹورا اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد کونین کے والی نے ارشاد فرمایا، اے حمیرہ، کٹورے کے کس طرف تم نے اپنا منہ رکھا تھا؟ کٹورے کے کس طرف تم نے اپنا منہ رکھا تھا؟ حضرت عائشہ نے ایک طرف اشارہ کیا، عرض کیا، رسول اللہ میں نے اس جگہ اپنا منہ رکھ کر پانی پیا ہے۔ کونین کے والی نے بھی اپنا منہ وہیں رکھا جہاں سے حضرت عائشہ نے پانی پیا تھا۔ کیوں؟ کونین کے والی ہو کر اپنی بیوی کا بچا ہوا پانی پی سکتے؟ کونین کے والی ہو کر، جنت کے مالک ہو کر اپنی بیوی کا بچا ہوا، ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر ہماری بیوی سے ہم نے پانی مانگا، وہ پانی لے کر آئی، تھوڑا سا اس نے پی لیا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چل یہ پانی پھینک دے، میں تیرا ہیٹا پانی پیوں گا۔ وہ کونین کے والی ہو کر، جنت کے مالک ہو کر اپنی بیوی کا بچا ہوا پانی پی سکتے ہیں، تو ہم ان کی امت ہو کر سرکار کی سنت پر عمل نہیں کر سکتے؟ جب سرکار نے اس طرح محبت کی تھی اپنی بیویوں سے، ان کا بچا ہوا سرکار نے پانی پیا تھا، تب وہ گھر جنت کا ایسا نمونہ بنا تھا کہ 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن بیویاں کبھی شکایت نہیں کرتی تھی، بیویوں نے کبھی گھر نہیں چھوڑا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح رہا کرتے تھے، انداز کیا ہوتا تھا؟ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، یہ بھی حدیث ہے، سرکار نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی میں جان جاتا ہوں، ناراض ہوتی ہو تب بھی میں جان جاتا ہوں۔ وہ ہماری بیویوں کی طرح نہیں تھی کہ راضی ہو تو صرف گھر والوں کو معلوم اور ناراض ہو تو پورے محلے والوں کو معلوم ہو۔ آج کردار جب ہم نے بدلا ہے تو یہ دن دیکھنے پڑے۔ اب تھوڑی سی بات ہو جاتی، معاف کیجئے گا، تھوڑی سی میاں بیوی میں بات ہو جاتی ہے، فوراً ہم کورٹ پہنچ جاتے ہیں، فوراً وکیلوں کے پاس جا کر ان کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر لوگوں کے پاس کہا کرتا ہوں، اکثر لوگ میرے پاس یہ مسئلے لے کر آتے ہیں، میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ جب نکاح سے پہلے قاضی کو ڈھونڈا جاتا ہے تو میاں بیوی میں جب انبن ہوتی ہے تو اس ٹائم قاضی کیوں یاد نہیں آتا ہے؟ اس ٹائم تم کسی مولانا کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو؟ کیوں فوراً وکیل کے پاس جاتے ہو؟ وکیل اپنا کام کرتا ہے، طلاق نامہ لکھ دیتا ہے، انسان اسی طلاق نامے پر دستخط کرتا ہے، پھر 1 مہینے کے بعد جب دونوں کو پچھتاوا ہوتا ہے تو وہی میاں مولانا صاحب کے پاس، مولانا یہ میرا طلاق نامہ ہے، اب آپ بچا لیجیے۔ ضرورت تو تھی وکیل کے پاس جانے سے پہلے کسی امام صاحب کے پاس چلے جاتے۔ اب تھوڑی سی ہماری انبن ہو جاتی میاں بیوی میں، پورے محلے والے کو معلوم ہو جاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو تب بھی میں جانتا ہوں، جب ناراض ہوتی ہو تب بھی میں جانتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی، یا رسول اللہ وہ کیسے آپ جان جاتے؟ وہ ہماری بیویوں کی طرح تو نہیں تھی جو زبان دراز تھی، لمبی لمبی زبان کے ساتھ، وہ بھی سامنے ترکی با ترکی جواب دینے والی نہیں تھی، لیکن پھر بھی سرکار نے فرمایا جب راضی ہوتی ہو تب بھی جانتا ہوں۔
ناراض ہوتی ہو تب بھی جانتا ہوں۔ تو ام المومنین نے عرض کیا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ جب راضی ہوتی ہو اور قسم کھانے کی بات آتی ہے تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ جب راضی ہوتی ہو اور قسم کھانے کی بات آتی ہے تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو قسم کھانے کی بات آتی ہے تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ جب ناراض ہوتی ہو اور قسم کھانے کی بات آتی ہے تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ جب یہ قسم کھاتی ہو تو میں جان جاتا ہوں کہ تم مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو۔ ام المومنین نے یہ بات سننے کے بعد عرض کیا رسول اللہ ناراض بھی ہوتی ہوں تو نام چھوڑتی ہوں، گھر چھوڑ کے چلی نہیں جاتی ہوں۔ ناراض بھی ہوتی ہوں تو صرف نام چھوڑتی ہوں چند منٹ کے لیے، گھر چھوڑ کر نہیں چلی جاتی ہوں۔ آج ہمارے اندر یہ بات ہے، تھوڑی سی بات ہوئی ہم نے اپنی بچی کو اٹھایا، دیکھ لیں گے کورٹ کے اندر، کیا دیکھ لو گے؟ کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ طلاق کروا دیں گے، بھرن پوشن کا کیس داخل کروا دیں گے، 15-20 لاکھ اس سے لے لیں گے، اور کیا کر لیں گے؟ حکم تو یہ تھا کہ میاں بیوی میں جب انبن ہو جائے، دونوں میں نا اتفاقی ہو جائے، قرآن کے 5ویں پارے کی آیت وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جب دونوں میاں بیوی میں انبن ہو جائے تو لڑکی کے خاندان میں جو بڑا انسان ہو اور لڑکے کے خاندان میں جو بڑا انسان ہو، دونوں آپس میں ملے، دونوں خاندان کے بڑے لوگ آپس میں ملے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، رب فرماتا ہے جب یہ دونوں خاندان والے بڑے لوگ آپس میں ملیں گے، صلح کرنے کی کوشش کریں گے، رب فرماتا ہے دونوں میاں بیوی میں صلح میں کراؤں گا، دونوں میاں بیوی میں ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، دونوں کے درمیان صلح رب فرماتا ہے میں کراؤں گا۔ لیکن ہم ہیں آستین چڑھا لیتے، اس طرح نہ کریں۔ ایک دوسرے کے حقوق جب ادا کرتے رہیں گے تو گھر کبھی بھی جہنم نہیں بنے گا۔ آج گھر کے اندر ہمیں سکون نہیں ملتا ہے، وہ اس لیے نہیں ملتا ہے کہ ہم باہر دوستوں کے لیے تو بہت پولائٹ ہیں، بہت نرم دل ہیں، دوستوں کے درمیان بہت اچھے اخلاق والے ہیں، بہت اچھے ہیں ہم، اور گھر پہ جا کر دیکھ لیجئے حاجی صاحب کا مقام گھر کے اندر کیا ہے، حاجی صاحب گھر میں کیسا رہتے ہیں۔ سنو سرکار نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، سرکار فرماتے ہیں لوگوں سن لو، تم میں وہ انسان سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ تم میں وہ انسان سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور سرکار فرماتے ہیں لوگوں سن لو، تم سب میں زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ بہتر ہوں۔ ہمیں باہر تو بہت اخلاق یاد رہتے ہیں، باہر تو ہم بہت پولائٹلی رہتے ہیں، ضرورت تھی گھر کے اندر بھی ایسا رہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی بیوی سخت مزاج کی ہے، ہاں یہ بھی یاد رکھنا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا جب ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے وہ ٹیڑھی رہے گی، وہ ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی رہے گی تو اس سے فائدہ اٹھا، اسے سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ توڑ ڈالے گا، اسے سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، ٹیڑھی ہے، اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے، وہ ٹیڑھی ہے، وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، اس سے فائدہ اٹھا، اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا، سیدھی ہوگی نہیں، ٹوٹ جائے گی، فَقَصْرُهَا ٹوٹ جائے گی۔ مفسرین نے لکھا ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ طلاق ہو جائے گا، وہ ٹیڑھی ہے، سیدھی ہونے والی نہیں ہے۔ اگر کسی کی بیوی سخت مزاج ہے، غصے والی ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی بیوی سخت مزاج ہو، غصے والی ہو، اور مرد اگر اپنی بیوی کی ان باتوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی مرد کو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر بیوی سخت مزاج ہو، غصے والی ہو، اور مرد صبر کر لے، مرد کیا کرے؟ صبر کر لے۔ فاروق اعظم کا نام تو جانتے ہیں کتنا بڑا ہے، کتنے جلالی تھے، کتنا بڑا مقام تھا۔ فاروق اعظم ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اسی مدینہ منورہ کے اندر ایک میاں بیوی جھوپڑے کے اندر رہتے ہیں، انہی میاں بیوی میں کچھ بات بن گئی، انبن ہونے لگی، دونوں ایک دوسرے پر چلا پکار کرنے لگے، شوہر کو غصہ آیا، وہ اپنی کٹیا سے باہر نکلا اور دل میں سوچا چلو جاؤں فاروق اعظم کے پاس اور جا کر ان کے پاس جانے کے بعد میری بیوی کے بارے میں شکایت کروں، فاروق اعظم کے پاس جاؤں اور جا کر میری بیوی کے بارے میں شکایت کروں کہ وہ میرے سامنے اتنا زبان کھولتی ہے۔
اب وہ انسان اپنی کٹیا سے نکل کر فاروق اعظم کے گھر کی طرف آیا، جیسے دروازے پہ کھڑا ہوا ابھی دستک دینا چاہتا تھا، اسی انسان نے کان لگائے تو کیا سنا؟ فاروق اعظم گھر میں ہے اور بیوی ہے فاروق اعظم کو ڈانٹ رہی ہے، بیوی ہے جو فاروق اعظم کو چلا رہی ہے، ڈانٹ رہی ہے۔ اب وہ انسان جو شکایت کرنے آیا تھا وہ دلی میں سوچنے لگا میں تو آیا تھا اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے، یہاں تو خود وہ سن رہے ہیں، یہاں خود ان کا یہ عالم ہے۔ کچھ کہانی واپس چلا گیا۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، سرکار فرماتے مومن کی فراست ایمانی سے بچو، مومن جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فاروق اعظم نے اس انسان کو دیکھا، سمجھ گئے، وہ تو چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد جب ملاقات ہوئی تو فاروق اعظم نے اسی انسان کو پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا تم میرے گھر آیا تھا اس دن، میرے گھر تو آیا تھا؟ کہاں حضور آیا تھا؟ جب آیا تھا تو ایسے کیوں چلا گیا؟ کہا حضور میں آیا تھا اپنی بیوی کی شکایت کرنے کہ میری بیوی زبان دراز ہے، بہت چلاتی ہے، تو اس کی شکایت کرنے میں آپ کے گھر پر آیا تھا۔ گھر پر آیا تو کیا دیکھا کہ آپ کی بیوی آپ پر چلا رہی تھی، جب آپ کی بیوی چلا رہی تھی تو میں بھی واپس چلا گیا، حضور میں کیا کرتا؟ تو سنو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے انسان سن لے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد اپنی بیوی کی ایذا رسانی پر صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اور پھر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ بیوی کے بھی کچھ حق ہیں، اگر وہ کبھی زبان دراز ہو جائے، کبھی وہ کچھ بول دیں تو پھر مرد کو بھی چاہیے کہ صبر کر لیں۔ فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا زمانے جاہلیت میں جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تب بھی میری بیویاں تھیں، جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تب بھی میری بیویاں تھیں، مجال ہے کوئی بیوی میرے سامنے ایک مرتبہ زبان کھول دے؟ مجال نہیں تھی کسی کی، کسی بیوی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میرے سامنے زبان کھول دیں۔ یہ تو کرم ہوا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ سرکار ساری امت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنے کے بعد عورتوں کے حقوق بتائے۔ اگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق نہ بتائے ہوتے تو پہلے زمانے جاہلیت میں عورتوں کا کیا کردار تھا؟ انہیں ٹیشو پیپر کی طرح سمجھا جاتا تھا، انہیں استعمال کر کے پھینک دیا جاتا تھا۔ آج ہمارے نوجوان کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کی آزادی کو چھین لیا ہے، عورتوں کو بند کر دیا ہے، عورتوں کو جکڑ کر رکھ دیا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو جھگڑا نہیں ہے، اسلام نے تو عورتوں کو زمین سے اٹھا کر چاند کی سریا پر پہنچایا ہے۔ کردار ہمارا یہ ہونا چاہیے۔ تو اگر بیوی سخت مزاج کی ہو، غصے والی ہو، تو مرد کو چاہیے صبر کرے، مرد صبر کر لیں، اور صبر کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو الرجال قوامون علی النساء، اللہ 5ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ آپ سے صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے تو حاکم بنو، حاکم بنو، عورتوں کو حاکم نہیں بنایا ہے۔ آج ہم نے معاملہ الٹا دیا ہے۔ خرابی کہاں سے آ رہی ہے وہ سنیے آپ۔ گھر ہمارا بگڑتا کیوں ہے؟ گھر کے اندر یہ نااتفاقی آتی کیوں ہے؟ جب اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے تو حاکم کا کام کیا ہے؟ گاڑی چاہے 10 پیسنجر والی ہو، ڈرائیور ایک ہوتا ہے۔ جب مردوں کو حاکم بنایا ہے تو گھر کا پورا ہینڈل اگر مرد کے ہاتھ میں ہو تو گھر اچھا چلتا ہے۔ اور عورت ہے ناقص العقل، کم عقل والی ہے، اگر اس کے ہاتھ میں ڈرائیونگ دے دیں گے تو پھر وہ کیا کرے گی؟ ایکسیڈنٹ تو ہوگا، معاملہ خراب تو ہوگا۔ تو ہمیں ضرورت ہے جب ہمیں حاکم بنایا ہے تو ہم حاکم کی طرح رہیں، اور جب اپنی بیوی کی سخت مزاجی پر، اس کے غصے پر صبر کریں گے کیا ملے گا؟ حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی، ان کے مرید کا نام ہے سلطان محمود غزنوی، شاید ان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی جنہوں نے سومناتھ کو فتح کیا تھا۔ جب سلطان محمود غزنوی، پہلے ان کی بات سن لیجئے، سلطان محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس آئے اور کہا حضور میں سومناتھ فتح کرنے کے لیے جاتا ہوں، کوئی تبرک مجھے آپ دے دیجئے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے اپنا جبہ دے دیا، لو یہ میرا جبہ اور لے جاؤ، جب سخت پریشانی آ جائے تو میرا جبہ سامنے رکھنا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، جو دعا کرو گے اللہ قبول فرما لے گا۔ سلطان محمود غزنوی نے حضرت ابو الحسن خرقانی کا جبہ لیا، سومناتھ فتح کرنے کے لیے آئے۔ کئی دن تک لڑائی جھگڑا ہوتا رہا، جنگ و قتال ہوتا رہا۔ جب فتح نہ ہوئی تو ایک رات سلطان محمود غزنوی نے حضرت ابو الحسن خرقانی جو ان کے پیر و مرشد تھے، جبہ سامنے رکھا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہ
یہ میرے پیر و مرشد کا جبہ ہے، اس جبے کے صدقے میں اللہ سومنات فتح کر دے، مجھے فتح عطا فرما دے۔ دوسرے دن سلطان محمود غزنوی نے حملہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان کو فتح عطا فرمائی۔ جب فتح مل گئی، سلطان محمود غزنوی جب واپس پلٹنے لگے، رات کا وقت ہوا، جب سلطان اپنے بستر پر سوئے، خواب ہی میں حضرت ابوالحسن خرقانی تشریف لے آئے۔ خواب میں پیر و مرشد تشریف لے آئے اور تشریف لانے کے بعد حضرت ابوالحسن خرقانی نے ارشاد فرمایا، بیٹا میرے مرید، تو نے میرے جبے کی قدر نہیں کی، تو نے میرے جبے کی قدر نہیں کی۔ کہا حضور کیا ہوا؟ کہا تو نے میرا جبہ سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ ابوالحسن خرقانی کے جبے کے صدقے میں سومنات فتح کرا دے۔ اے میرے مرید، تو نے میرے جبے کی قدر نہیں کی۔ کہا حضور غلطی کیا ہو گئی؟ تو حضرت ابوالحسن خرقانی نے ارشاد فرمایا، تو نے جبہ سامنے رکھ کر صرف سومنات فتح کرنے کی دعا مانگی۔ اے میرے مرید، میرا جبہ سامنے رکھ کر اگر تو یہ دعا کرتا، اے اللہ میرے پیر و مرشد کے جبے کے صدقے میں پوری دنیا کے لوگوں کو اسلام کی دولت عطا فرما دے، تو اللہ میرے جبے کے صدقے میں سب کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ہے حضرت ابوالحسن خرقانی، اگر جبہ سامنے رکھ دو تو اللہ فتح عطا فرما دے، اتنا بڑا مقام۔ اب سنیے، حضرت ابوالحسن خرقانی اپنے گھر سے جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ کچھ چاہنے والے مریدین حضرت ابوالحسن خرقانی کے گھر پر آئے، دروازے پر دستک دی۔ جیسے دروازے پر دستک دی، اندر سے بیوی نے کہا کون ہے؟ تو باہر سے چاہنے والے جتنے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ابوالحسن خرقانی کے چاہنے والے، ان کے مرید ہیں، ہم حضرت سے ملنے کے لیے آئے ہیں، حضرت ہیں گھر پہ؟ تو اندر سے جو بیوی تھی وہ سخت مزاج کی تھی، اس نے کہا تم بھی فری ہو، تمہارا پیر بھی فری ہے، تمہارے پاس بھی عقل نہیں ہے، تمہارے پیر کے پاس بھی عقل نہیں ہے، وہ تو ایسے گھومتا رہتا ہے، تم بھی اس کے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے ہو، وہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، کیا اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ بیوی نے اتنا کہا۔ اب وہ باہر مرید تھے، بیوی کی بات سنی تو سوچنے لگے کہ یار ہم تو ان کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں اور گھر کے اندر یہ حالت ہے، بیوی ایسے جملے کہہ رہی ہے۔ اور پھر بیوی نے کہا کہ وہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، جاؤ چلے جاؤ، دوڑ جاؤ اپنے گھر، اب آنا مت، اب اگر میرے دروازے پر آئے تو ابھی تو صرف میں نے اتنا کہا، اس سے زیادہ سناؤں گی، اب مت آنا، ابھی تو کم میں نے بولا ہے، اس سے زیادہ سناؤں گی، اب آنا مت، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ سب چلے گئے۔ اب لوگوں سے پوچھا کہ حضرت ابوالحسن خرقانی کہاں ہوں گے؟ تو جو چاہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت جنگل کی طرف گئے ہیں عبادت کرنے کے لیے، شام کے وقت آئیں گے۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوا، سورج ڈوبنے لگا اور رات شروع ہونے لگی۔ وہی مرید جو صبح بیوی کی بات سن کر آئے تھے، ان کی ڈانٹ پھٹکار سن کر آئے تھے، وہ وہیں پر کھڑے ہیں جنگل کے کنارے کہ اب حضرت آئیں گے، اب حضرت آئیں گے، اب حضرت آئیں گے۔ جب سورج ڈوبنے لگا اور رات شروع ہونے لگی تو انہی مریدوں نے دیکھا کہ سامنے سے حضرت ابوالحسن خرقانی آ رہے ہیں، شیر پر بیٹھ کر آ رہے ہیں۔ حضرت ابوالحسن خرقانی آ رہے ہیں کس پر؟ فارچونر پہ نہیں، مرسیڈیز پہ نہیں، شیر پہ بیٹھ کر آ رہے ہیں۔ آج ہمارے سامنے اگر شیر آ جائے تو کیا حالت ہوگی؟ لیکن وہ شیر پر بیٹھ کر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب شیر پر بیٹھ کر پیر و مرشد کو آتا ہوا دیکھا تو دل میں سوچنے لگے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، شیر پر بیٹھ کر آ رہے ہیں اور گھر کے اندر یہ حالت ہے۔ آئے قریب تو مریدوں نے کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ کیا بات ہے، آپ کے راز ہیں، آپ ہی ہمیں بتا سکتے ہیں، آخر گھر کے اندر وہ بیوی اتنی سخت مزاج ہے، وہ اس طرح کہہ رہی ہے اور آپ شیر پر بیٹھ کر آ رہے ہیں۔ تو حضرت ابوالحسن خرقانی نے ارشاد فرمایا، مریدو میری بیوی سخت مزاج ہے، زبان دراز ہے، وہ اتنا بولتی رہتی ہے، جب اتنا بولتی ہے اس کے بولنے پر میں جب صبر کرتا ہوں تو اللہ نے مجھے وہ مقام دیا ہے کہ پھر شیر بھی میرے پاس آیا کرتا ہے، میں شیر پر بیٹھ کر آیا کرتا ہوں۔ اللہ نے مجھے پھر وہ مقام دیا، بیوی کی سخت کلامی پر، بیوی کی سخت مزاجی پر جب صبر کرتا ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کو بھی میرے تابع کر دیا ہے۔ تو اگر بیوی سخت مزاج ہو، ضروری نہیں ہے، ہاں اسلام نے کچھ جگہ پر بیوی کو مارنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے بھی مسئلے ہیں۔ آج تو ہم تھوڑی سی باتوں کے ساٹھ چڑھا دیتے۔ وہ بیوی ہے، تمہاری خادمہ نہیں ہے، وہ تمہاری نوکر نہیں ہے۔ بیویوں کے ساتھ ان کا نان و نفقہ تمہارے ذمے ہے، اس کو جیسے اچھے مکان میں تم رہنا چاہتے ہو اس کو اسی مکان میں رہنے کی جگہ دینا ضروری ہے۔ تیسری بات، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اچھے لباس میں رہے۔ آج لوگوں کی شکایت ہے، مولانا میں جب گھر جاتا ہوں تو بیوی پھٹیلے کپڑے میں رہتی ہے اور بعد دعوت میں جانا ہوتا ہے تو خوب تیار ہوتی ہے۔ میں مردوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی باہر جب دعوت میں جاتے ہیں تو خوب اچھی طرح سے تیار ہو کر جاتے ہیں اور گھر پہ چڈا پہن کے گھومتے ہیں۔
ہے کہ نہیں؟ پھٹی ہوئی لنگی میں رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں اچھا لباس، اچھی خوشبو اپنے جسم کو اچھا اس لیے سنوارتا ہوں تاکہ میں گھر جاؤں تو میری بیوی خوش ہو جائے۔ اچھا لباس اور اچھی خوشبو اس لیے لگاتا ہوں تاکہ میں گھر جاؤں میری بیوی مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور کیوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے سامنے اچھے لباس میں رہے تو میری بیوی بھی تو یہ چاہتی ہوگی کہ میرا شوہر بھی اچھے لباس میں رہے۔ لیکن ہم اس کے الٹے ہیں۔ چوتھی بات، اسلام کا اٹل قانون ہے کسی ضرورت کے تحت شوہر کو اپنی بیوی سے دور جانا پڑے تو 4 مہینے کی اجازت ہے۔ 4 مہینے میں اسے اپنی بیوی کے پاس آنا ہے، حق زوجیت ادا کرنا ہے۔ آج ہم کمانے کے چکر میں حق زوجیت ادا کرنا ضروری ہے، کمانا ضروری نہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی عالم کے پاس جا کر جو میں مسئلہ سنا رہا ہوں پوچھ لینا، حق زوجیت ادا کرنا ضروری ہے، کمانا ضروری نہیں ہے۔ آج ہم 2 سال 3 سال 5 سال تک بدیش میں رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں، 5 سال تک کوئی ان سے ملاقات نہیں ہوتی، بس صرف فون پر بات کرتے ہیں اور کبھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے، کہا مولانا 2 سال سے میں اپنی بیوی سے دور تھا اور جب فون پر بات ہو رہی تھی مجھے غصہ آیا اور میں نے فون پہ اس کو طلاق دے دی۔ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ طلاق تو ہو گئی۔ 2 سال دور رہنے کے بعد اب سنو، مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور تم 2-3 سال کے لیے کہیں دور ہو، کمانے کے لیے چلے گئے ہو، اور اس درمیان اگر بیوی سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ تو گنہگار، ساتھ میں شوہر بھی گنہگار ہے۔ آج ہم کمانے کے چکر میں بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کم کماؤ کم، اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ رکھو، ان کی تربیت کا اختیار کرو، انہیں اپنے پاس رکھا کرو۔ آج ہم کمانے کے چکر میں ہم اپنے سارے حقوق بلائے ہوئے ہیں۔ ہم نے بس یہی سمجھا ہے کہ جو حق ہیں وہ صرف عورتوں کے ہی حق ہیں، مردوں کے کوئی حق نہیں ہے۔ جب مردوں کو حاکم بنایا ہے تو مردوں کے کچھ حقوق بھی رکھے ہیں، اور جب مرد اپنے حقوق کو ادا کرتا رہے گا، مرد اپنے حق ادا کرے، عورت اپنے حق ادا کرے، جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں گے تو پھر وہ گھر کبھی جہنم کا نشان نہیں، جنت کا نشان بن جائے گا۔ اور لیکن اگر ہم پڑھے لکھے تو بہت ہوں، مال ہمارے پاس سب کچھ ہو، ہمارے پاس ساری چیزیں ہوں، اور بیوی کا حق اگر ہم نے ادا نہ کیا، سنیے یہ حقوق العباد ہے۔ بیوی کا حق ادا کرنا حقوق العباد ہے۔ ایک ہے حقوق اللہ، حقوق العباد، ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندوں کا حق ہے۔ اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، اللہ اپنا حق معاف کر دے گا۔ بندے کا اگر حق تم نے ادا نہ کیا تو جب تک بندہ معاف نہ کرے گا تب تک اللہ بھی اس حق کو معاف نہ کرے گا۔ تو نکاح کرو تو نکاح کرنے سے پہلے بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے ساتھ کس طرح رہا جائے، کس طرح اس کے ساتھ بات چیت کی جائے، کس طرح اسے خوش رکھا جائے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمیشہ اسے بائک پر بٹھا کر گھمانے لے جاؤ، یہ نہیں کہتا۔ ہاں اسلام نے اجازت دی ہے۔ آج ہماری گھر پہ چلتی نہیں مولانا، میری تو گھر پہ چلتی کہاں ہے، میری تو مانتے کہاں ہے۔ سنو آخری حدیث سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ جنت جانا تو دور جنت کی خوشبو کو سونگھ بھی نہیں پائیں گے۔ 3 لوگ جنت جانا تو دور جنت کی خوشبو سونگھ بھی نہیں پائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ وہ 3 کون ہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا پہلا وہ انسان جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، ہمیشہ شراب پینے والا جنت جانا دور جنت کی خوشبو سونگھ بھی نہیں پائے گا۔ دوسرا ماں باپ کا نافرمان، ایک شرابی، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا سرکار نے فرمایا دیوس۔ تیسرا دیوس، نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ دیوس کیا ہے، یہ دیوس کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا دیوس وہ مرد ہے کہ اگر اس کی بیوی کوئی گناہ کا کام کرتی ہو اور شوہر یہ بولے کہ مجھ سے نہیں روکا جائے گا تو یہ دیوس ہے۔ اگر بیوی گناہ کا کام کرتی ہو، بیویوں کو مزار پر جانے کا حکم اسلام نے منع کیا ہے، پھر بھی اگر ہماری بیوی شاہ عالم کے مزار پر جاتی ہو اور شوہر روکے نہیں تو اس حدیث کی روشنی میں وہ بھی دیوس ہے۔ اس نے روکا کیوں نہیں اپنی بیوی کو؟ روکنے کی ضرورت تھی۔ تو جو انسان یہ آ کر ہم سے کہتے ہیں مولانا گھر پہ میری چلتی نہیں، بیوی میری مانتی نہیں ہے، سرکار نے فرمایا کہ اگر اس کی بیوی شریعت کے خلاف کام کرتی ہو اور شوہر اسے روکتا نہ ہو تو وہ دیوس ہے، جنت جانا تو دور جنت کی خوشبو کو سونگھ بھی نہیں پائے گا۔
آج ہی سے میں یہ نہیں کہتا گھر پہ جا کر آستین چڑھا لینا ہے اب تو کچھ نہیں نرم مزاجی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ تم بھی حق ادا کرو وہ بھی حق ادا کریں. جب دونوں حق ادا کرتے رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ دونوں میں محبت بھی عطا فرمائے گا اور پھر کامیاب والی زندگی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.